سر یہ بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف عدلیہ سے محاذ آرائی کرنے کے موڈ میں نظر آتی ہے. صبح 10:30 بجے اجلاس بلایا گیا تھا. ورڈکٹ میں صاف لکھا ہوا تھا کہ آپ اجلاس بلائیں اور جو یہ نو کانفیڈنس موشن ہے اس پر ووٹنگ کرائی جائے, لیکن ووٹنگ کا موڈ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. دیکھیں تشریح ہوتی ہے, مطلب عدالت یہ تو کہہ سکتی ہے کہ جی اس سیشن میں, اب انٹرپریٹیشن کی بات ہے, ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جی اسی سیشن میں ہونا چاہیے, اور سیشن جو ہے وہ کئی دن پر چل سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے لوگ اعتراض کریں کہ عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ کو اس ٹائم لائن کو فالو کرنا ہے. وہ جو کام ہے وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو کیسے چلاتے ہیں, قومی اسمبلی کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ کوئی اتنی بے چینی کی بات نہیں ہے. وہ جو میری انڈیکیشنز ہیں, جو پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات ہوئی ہے, اسی طرح نون لیگ کے لوگوں سے بھی, دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ غالباً حکومت کی خواہش یہ ہے کہ انڈائٹمنٹ ہونی ہے کرپشن کیسز میں میاں شہباز شریف صاحب کی, جو بڑے عرصے سے آپ دیکھیے گا, ہفتوں سے نہیں بلکہ مہینوں سے پسو پیش سے کام لے رہے ہیں. کبھی نہیں جاتے, کبھی وکیل نہیں پیش ہوتا, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بار انڈائٹمنٹ ہو جائے اور جتنا زیادہ اس چیز کو کھینچ سکیں, 2-4 دن اور 3 دن اور, تو یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی خواہش ہے. اپیل بھی تو انہوں نے کر دی نا میرے خیال سے ورڈکٹ پہ. اب جی اپیل بھی کر دی انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. بات یہ ہوتی ہے کہ عدالت کی ہمارے قانون میں اور آئین میں ایک ابہام ہے بہت ساری چیزوں میں, اس کی مختلف تشریح ہو سکتی ہے. نور العارفین صاحب بالکل الگ بات کر سکتے ہیں اسی قانون, اسی آرٹیکل کو پڑھ کر, اور میں کچھ اور نکال سکتا ہوں اس کا نتیجہ, جو حسن بھی اور جو کمزوری بھی, حضوری بھی ہے اس چیز کی نا. تو اب یہ چیز جو ہے میرے خیال میں اس پہ اتنا زیادہ اگر فرض کریں کہ محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کر دی تھی اس پہ اختلاف, تو ایک اور بات ہے, ورنہ یہ کچھ گھنٹوں کی, کچھ دنوں کی بات ہے, 2-4 دن ادھر 2-4 دن ادھر, تو معاملہ حل ہو جائے گا. جی سلمان صاحب. جی عارفین صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آج ووٹنگ ہوگی؟ موڈ تو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ووٹنگ کرائیں گے, کیونکہ یہ ایک خبر یہ بھی نکل کر سامنے آئی تھی. میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ اس پہ ٹویٹ بھی کر رہے تھے, نیوز جی ٹی وی چینلز بھی چلا رہے تھے کہ یہ کہا گیا تھا خواجہ سعد رفیق کو بھائی آج ووٹنگ کرا دی جائے گی افطار کے بعد. اس کے بعد پھر یہ اسپیکر کو کہا گیا کہ پی ایم ہاؤس سے آپ کو انسٹرکشنز ملیں گی, یہ کہا جا رہا ہے, ذرائع اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں. اور پھر اب یہ طے ہوا کہ جناب ووٹنگ تو نہیں ہوگی. آصف قیصر صاحب کا ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا, انہوں نے لکھا کہ میں عمران خان سے بے وفائی نہیں کر سکتا, ووٹنگ نہیں کراؤں گا. عامر ضیاء صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آئین کی اپنی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. میں شروع دن سے اس بات کا حامی ہوں, مجھے لگتا ہے ایسا, آئی میں بی کمپلیٹلی رانگ, کہ عمران خان کو ہٹانا تو ضرور مقصود ہے لیکن عمران خان کو پھنسانا نہیں. ورنہ توہین عدالت کی بات جہاں تک ہے, جب جنرل مشرف کے لیے یہی جمہوریے, یہی ڈگڈگی باز کود کے اچھل کر کے اور وہ پھانسی کی سزائیں مانگتے تھے, اب کیا ہو گیا؟ عمران خان اور عمران خان کی پوری ٹیم نے اس دن جو آئین کے ساتھ فٹ بال کھیلی ہے, اس کے باوجود ملک کے ادارے بیٹھ کر کے اس وقت تک تماشا دیکھ رہے ہیں. عمران خان ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر اپیئر ہوتا ہے اور اپیئر ہو کر کے لوگوں سے داد و تحسین وصول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. سول نافرمانی کی کال دیتے دیتے 2-3 مرتبہ صاحب رک گئے. قریب ہے کہ شاید کسی دن خطاب میں وہ بھی کر جائیں. اور اس وقت تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, کوئی ایسا نہیں جو عمران خان کا ہاتھ روک سکے. یہ ملک کا پہلا پرائم منسٹر دیکھا ہے جو اقتدار کی چاٹ میں پچ پر ہی لیٹ گیا ہے. یہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ پچ اکھاڑ دے, اس کا بس نہیں چل رہا کہ سامنے والوں کو. ابھی میں فواد چودھری کا بیان سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پوری کی پوری اپوزیشن غدار ہے. کین یو بلیو, یہ ممکن ہے کہ پوری اپوزیشن غدار ہو؟ وہ ویڈیو دیکھی آپ نے؟ کون سی وہ ویڈیو جو ہاتھ میں ہاتھ رکھی خواجہ سعد رفیق کے ساتھ بیٹھے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی, لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ غدار ہیں؟ اگر وہ غدار ہے بھی تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ فواد چودھری اپلیکیشن لیے بیٹھے ہوں گے کہ بھائی نون لیگ میں جانے کا کوئی دروازہ کھل جائے. اچھا, فواد چودھری جتنی آسانی سے سیاسی جماعتیں بدل لیتے ہیں اتنی آسانی سے آپ اپنا کوڈ نہیں بدل سکتے, اتنی آسانی سے میں اپنی سوچ نہیں بدل سکتا جتنی آسانی سے فواد چودھری. آپ دیکھیں جنرل مشرف کی گود میں پروان چڑھے, اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کی خوشامد و چمچگیری کر کے مشیر خاص بن گئے. اس کے بعد آج آصف علی زرداری کی شان میں جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پی ٹی آئی کا پٹا گلے میں ڈال کے یہ بھی کھلاڑی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور غریب ہے. میں ایک بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا, پھر آپ اپنے دیگر مہمانوں کی جانب جائے گا. عمران خان کو خطرہ کسی اور سے نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.